یا جو پریشان ہیں، جو گھر میں بے اتفاقی سے پریشان ہیں، جو رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، جو اپنا گھر چاہتے ہیں اور جو اولاد کی وجہ سے فکر مند ہیں، اسی سے متعلق معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، 15ویں اور 16ویں پارے میں موجود سورہ کہف مکی ہے۔ اس میں 1567 کلمات اور 6460 حروف ہیں۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے۔ ان میں سے ایک روح کا تھا، دوسرا اصحاب کہف کا اور تیسرا حضرت ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سوالات کے جوابات نہیں دے سکیں گے تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالوں کے جوابات دے کر مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ سورہ کہف سے پہلی سورت سورہ بنی اسرائیل میں روح کا بیان ہے، اور اس سورت میں اصحاب کہف اور حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ اس طرح یہ سورہ پہلی سورت کے ساتھ مربوط یعنی جڑی ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ کہف جب نازل ہوئی اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نے گھر میں سورہ کہف پڑھی۔ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگا۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑھنے سے اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، اور یہ سکینہ قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ ناظرین محترم، ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ کہف جسے تورات میں حائل کہا گیا ہے، یہ اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کا ابتدائی اور آخری حصہ پڑھ لیا کرے اس کے لیے پاؤں سے سر تک نور ہوگا، اور جو مکمل سورہ کہف پڑھ لے اس کے آسمان و زمین کے درمیان نور بھر جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ کہف پڑھی وہ 3 دن تک گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی فضیلت سنیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سوتے وقت سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، سورہ کہف ایمان کی حفاظت کرے گی، اور جس نے سوتے وقت سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھی قیامت کے دن وہ سر تپاؤ نور ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر سورہ کہف کی آخری آیتوں کے سوا کچھ نہ نازل ہوتا تب بھی یہی 10 آیات میری امت کے لیے کافی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم، آپ کو بتاتے چلیں، سورہ کہف کو کہف اس لیے کہتے ہیں، کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اس سورہ میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور جو اس کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات یاد کرے اور پڑھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اس لیے اس کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ ناظرین محترم، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت میں چند روایات وارد ہوئی ہیں، سن کر ایمان تازہ کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات سورہ کہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان نور روشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا۔
سبحان اللہ۔ اور جو ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس سورہ کی برکت سے دونوں جمعوں کے درمیان ہونے والے اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، شب جمعہ یا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیجئے گا اور کام کاج کے دوران درود شریف بھی جاری رکھا کریں۔ محترم ناظرین، یہ سورہ کہف کا مضمون جمعہ کو چند جمعہ تک جاری رہے گا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، آپ جس نیت سے سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی جولیاں بھر دے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ملتے ہیں